اسی طرح قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بھی بیان کیا، اور قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بھی بہت اہتمام سے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اصحاب مدین، یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا قارون کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم وقت ملا تو دوسرے واقعات کی طرف۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے، جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہتے کہ کل عدم، تو یہ 5000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا، اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ۔ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں، ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی۔ جی بھائی، اچھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے، اور خادم بھی ہوتے ہیں، پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے، اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے۔ عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو قارون بھی کیا ہوا، جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا۔ تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع کرو بھئی، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے؟ دیکھو تواضع کا مطلب یہ، تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع، اور بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کہاں، خاکسار ہے، مجھے کہاں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس یہ کوالٹی ہے، نعمت ہے، تو کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں، تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا جو بچہ تھا نا، انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا۔ گدھ جانتے ہیں؟ وہ جو مردار کھاتا ہے اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے، سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے گدی کے، مردے نکال کے کھاتا ہے وہ۔ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے، اس کی شکل بھی خوبصورت۔ اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شیر کی شکل بھی کیسی ہے؟ شیروں والی، اور گیدڑ سالہ
حرکتیں جیسی گیدڑوں والی تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا. کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے؟ کتے جیسی ہوتی ہے. تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا. لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرکتیں کتے جیسی ہیں اس کی. کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں. تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے, شکار کر کے کھاتا ہے, اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ, اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ. تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا, اس کی مادہ کا انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شاہین ہوں. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی, وہی گھٹیا حرکتیں, مردار کھانا, مردے سونگھنا جا جا کے, کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہوا, دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا. عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا, ایسے دیکھا, وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں. شاہین کی, شکرے کی, یہ جو جانور ہیں نا, یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ فریب خوردہ شاہین, وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو, دھوکے میں آ گیا ہو, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس کہتے ہیں گدھ کو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا, اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو. تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں. یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے, کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ احساس بولو بھائی کمتری, اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے. جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو, آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی. تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو. تو ڈاکٹر ہی بنے گا, تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو تو کیا بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت, اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے. ٹھیک ہے, وہ کہیں کا بھی نہیں رہا, حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی, مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. پنچر کی دکان کھول کے, جائز کام ہے پنچر کی دکان, کوئی برا کام نہیں ہے, لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا, بن گیا وہ. اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ, کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی, آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں, بن تو سب کچھ, ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں, تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی, محقق بنے ہوئے لوگ. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے, احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں خود پسندی, عجب. نہیں آ رہی یار, بعض لوگوں کو میری فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہیں, ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں, دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو, مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے, بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے, ہم تو کیا ہیں, بیکاری بھیک پہ فخر. ابے بول لو بھائی, بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی, کسی کو ذہن اچھا دیا, کسی کو شکل اچھی دی, کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی, کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی, تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے. نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی, احساس کمتری بھی ہے, ناشکری بھی ہے.
مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں, کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے, جو بھیک میں ملی ہوئی ہوں اس پہ اتراتا نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں, دیکھو ایک جی نہیں کل میں نہیں ہوں گا, دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا, یہاں اچھا ٹھیک ہے جی, کل بروز پیر مور خرگیہ رجن پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں. تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا, دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا, پھٹے ہوئے کپڑے, بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس, بدبو جسم میں آ رہی ہے, نہ کھانے کو روٹی, نہ پہننے کو کپڑا, نہ سواری, کچھ بھی نہیں. آپ تھے بہت بڑے سیٹ, تو آپ نے کیا کیا, اس بھکاری پہ ترس کھایا, اس کو پہلے تو واش روم لے گئے, اس کی سروس کروائی. آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا, اس کی باقاعدہ سروس کروائی, ڈیٹول سے تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے نا, میل نکلا اس کے اندر سے. پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا, ٹائی 3 پیس سوٹ, پوری صفائی کی, اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا. پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا, اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی, اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی. تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا ہے, یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا, اور گاڑی والے گا کیا ہے بھائی, کون ہو, کس سے ملنے آئے ہو, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, ایسا کرے گا. وہ باہر نکلے گا اتنی شرم سے, گاڑی میں بیٹھے گا, یار میں کہاں, اور یہ سوٹ کہاں, یہ گاڑی کہاں, میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں, اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے. محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ, تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولیں ابے ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا, ٹھیک ہے نا, آج بڑا اکڑ رہا ہے, میں تجھے پتا ہے یہ تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے, یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے, کہ تم پیچھے رہو, موٹر سائیکل والوں کو سائڈیں مارتا ہوا گزرے, اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے, وہ دیکھو میری گاڑی, میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے. اور دکھانے سے مقصد کیا ہو, غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا, جو بھی کہے گا ماشاء اللہ کہے گا بھائی میں تو تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں, میری اوقات کیا, مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس نہیں کہ میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا ہے اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا. آپ اسی سیٹھ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آ کے, کون ہے بے تو سیٹھ بولے گا یہ پاجامہ اتار, بولے گا نا یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا یہ اتار, چل شاباش. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو, ان کو استعمال بھی کرو, اکڑو نہیں, غریبوں کی توہین مت کرو. گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے, رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے. لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال, میرا کمال, بولو کس کی دین, اللہ کی دین. شکر گزار بنو, شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے, فرعونیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا. اللہ بھی جب یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا, اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں, تیرا حال بھی جانتا ہوں, اور تیرا فیوچر بھی, مستقبل بھی جانتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں, پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے. اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا ہے, یہ تیرا ماضی ہے. حال یہ کہ تو خود سردار ہے, مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے, ان کا تیرا ماضی یہ کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو, جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو,
وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا. اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری بھی ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو, گندگی نہ نکلے, صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے, گھومتا ہے 24 گھنٹے. اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع, پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے. اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے, فوراً وہ توبہ کر لی اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل تو یہ ہے, ماضی بھی گندا, حال بھی گندا اور مستقبل تو بہت ہی گندا. تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, وہ میں اکڑ غریبوں کو, جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی, قارون بھی اپنی اوقات بھولے. جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا, کتنی گندگی, کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں. اس لیے انسان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے, عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی, دولت جانے میں بھی, صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں, کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں, پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ان کی قوم نے کہا لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے, اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں. اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. محض خادم کثرت سے رکھنا, خدمت گزار. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو, 10 خادم رکھو, آپ خادم بھی رکھو, گاڑی بھی اچھی رکھو, کپڑا بھی اچھا پہنو, لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو. تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے, تکبر ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے, فقہاء نے, کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے, جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے, اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں, عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے, بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام, پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی, ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں, اگر ہو پیسہ, نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو. قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا, نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے, نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو, شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نوکر رکھے جائیں, ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست ایک جامعۃ الرشید میں ہمارے کلاس فیلو تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا, وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو, فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی, جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا, بھائی دوسری گاڑی بھیجو, اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے. لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے, جوان تھے بالکل, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے نیک عالم تھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے
کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے, یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب. جو سواری تھی نا, خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے. خیر, تو قارون سے کہا کہ لا تفرح اترامت ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں, آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی. تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا, کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی 2 ہی کھا سکو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا, بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا. بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے, تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت. تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا ہے. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی یہی ہے کہ بھائی وہ نہیں, میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے, تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں, گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں, بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے. امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس, ایسا لگتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے, جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. ضدانی مفترقانی, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں, جمع ہی نہیں ہو سکتے.
ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لاکن مل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی, اگر ہیلے سے محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی, آسمان کے ستاروں تک پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا, اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي, واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا, کوئی اسباب نہیں اس کے پاس, کوئی وسائل نہیں, لیکن اس نے کیا پکڑا, ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے, تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت, کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا, وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں. اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي, اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں, تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی, پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے بھرا ہوا, وہ خوش ہو گیا, چلو پانی تو ملے گا, چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا. وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا فحققی, اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے, اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں, تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا, اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے, یہ غربت تھوڑے دن میں ختم. مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا, کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا, غریب تھا, آفیسر تھا, چپڑاسی تھا, سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے, دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے کہ یہ آفیسر تھے, ایسا نہیں ہے. کیڑے یہ نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, بھائی میرے پاس کوئی ایسے ہنر ہے, ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا. اللہ کو غضب آیا, اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہ من القرون, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے, ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی, ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ, اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا, وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا, ہمیں تو کوئی سالا پوچھتا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت, آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, عزت ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے, مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے, یہ بنے, ایسی عزت, یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا انہوں نے کیا کہا, جو علماء تھے, ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, ناس ہو تمہارا, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے, یہ اتنی تلاوت کرتا ہے, یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے, یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے, آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے, ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے, اور یہ جو فنا ہونے والی ہے, جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گی, اس پہ کیا کر رہے ہو, رالے ٹپکا رہے ہو. تو
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رش کرے. اب ہوا کیا, حدیث میں آتا ہے, یہ قرآن میں تو اجمالی ہے, حدیث میں تفصیل ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, خیال کرو, ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے. جو سیکولر طبقہ ہے نا, ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے, کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا, بدبخت نے ایک عورت کو خریدا, جوان عورت, اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا, کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے, تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی, بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا, تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو, عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے, مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا, تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسی پر فحش تہمت, کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں, اس کے ناجائز تعلقات ہیں, اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا, وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب بھی عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت, بولو بھائی, نہیں لگائیں گے. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے, تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے. اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے, وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا. تو وہ عورت کو جب لایا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, تو پھر اس عورت, جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی. اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں, مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں, میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئے. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کی. حضرت موسیٰ کو غضب آیا, اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے, ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا, اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دھستا دھستا بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں, تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا, قرآن کے الفاظ ہیں, کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا, وہ کہنے لگے وَإِكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں, جس کو چاہے غریب بنا دیں, ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے. لولا امن اللہ علینا, کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی. اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں. علماء جب سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے, اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے, تو کہنے لگے کہ وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا. انہ لا یفلح الکافرون, اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا, حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت, یہ غلط ہے. یہ کیا ہے, یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے, جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے. اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں, اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی, ایسا نہیں ہے.
ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے, طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی, لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے. بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے, تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے پھر. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف بہت سخت مجبوری میں آ کے بد دعا کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف اہمیت سے لے. دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں نا تو 90% پھڈے ختم ہو جائیں گے, 90% نفرتیں ختم ہو جائیں گی, 90%, 90 بھی کم کہہ رہا ہوں, اصل میں 99.9% لڑائیاں, جھگڑے, مار کٹائیاں, گالیاں, غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ 99.9% ختم ہو جائیں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بلا تحقیق بات ایک, نمبر 2 بدگمانی. بدگمانی سمجھتے ہیں کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط, خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا ہے اس نے, اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا, بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اس نے جو یہ بری بات کی ہے, اچھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں. تو سیاسی لڑائیاں بھی, مذہبی لڑائیاں بھی, مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ. فلاں فرقے نے, فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے, یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی, تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا, جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں, کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا, اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. چلو بھائی ایسی ہی تیسی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی, آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو, یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا, بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے, حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں, ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے, حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا. اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں, عمومی طور پر کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں, کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے, وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے, حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو. پھر بھی کیا شرمانا, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا لیکن لوگ مجھے پی ٹی آئی کا آدمی سمجھتے ہیں. نہ دے کے سمجھ رہے ہیں. صرف عمران خان کی بھی کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی, اس کی ایک تقریر کی تعریف کی ہے, یہ اچھی ہو گئی,
باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت ساری, تو اس پہ لوگوں نے کیا بنا دیا ایک تماشا. 14 اگست کے موقع پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی میں نے, 3-4 سال ہو گئے. اس میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا پہلو دنیا کو دکھایا کہ سب کچھ پاکستان میں نیگیٹو نہیں ہے, بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. ان میں اب ہماری جو فورسز کی طاقت اور قوت ہے اس کا دکھایا. یار ایسے ایسے جہاز بنا لیے ہم لوگوں نے. اس پہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. بہت سے تو کہتے ہیں ہم جب صبح اٹھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نئے پاکستان میں ہیں, کہ ہم واقعی یہ اچھی چیزیں. ایک صاحب نے مجھے کہا خدا کی قسم کئی سالوں بعد میں اتنے تمیز سے سویا ہوں, جب صبح اٹھا تو عجیب سا لگ رہا تھا, یار ہم اتنا اچھا ملک ہے ہمارا. تو خوش ہو گئے نا بیچارے. ہر چیز نیگیٹو سن سن کے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی, ملک سے نفرت. تو ہم نے تھوڑا سا ملک کے اچھے پہلو کو اجاگر کر دیا. تو لوگ جن کی طبیعت میں مثبت سوچ تھی انہوں نے کہا یار چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملا. لیکن جو نیگیٹو سوچ والے تھے انہوں نے یہ بھی کہ بھائی کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے, کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کہ فوج کی طاقت کی تعریف کرو. کہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک 2 زہر سرایت کر گئیں. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا, اور دوسرا پھر بدگمانی, کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا. تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں. بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے, دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ وقت پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے, اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا یہ گئے ہوئے نہیں ہیں, اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا, اللہ کے سامنے کسی اور, اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا, اور یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے, پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے. یہ سارے سائنسدان ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا, پورے کتابوں کے حوالے. اور میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے. کیا آپ کی تحقیق ہے؟ آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو, اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے. اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے, اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے اوتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو, یہ آپ کا کام, یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو. فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں, ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں, اس سے جا کے پوچھو, وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے, یا علماء سے پوچھا جاتا ہے نا, ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے. وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں, قرآن قرآن, لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیبل بہت اچھا ہے, ہم صرف قرآن کو مانتے, اللہ کی کتاب. یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں, اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے, اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ
دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار, وہ کیا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. یہ لیبل اچھے ہیں. اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے, تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں, کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی, بے لگام اونٹ, جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے, کتابیں لکھوا کے, ریٹن فارم میں لا کے, یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا. قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کبھی کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں, اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے صحیح تعلقات, یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں. میں بالفرض اگر گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملایا ہو تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ, اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا, ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط بھائی, اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے, اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں. پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے, اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن, جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہیں ان اداروں میں جاب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں, تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے چھلکتا ہوا. خدا کی قسم, میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی, پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے, آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اشکال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو, میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا, وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں, کئی لوگوں سے مل کے, کئی لوگوں سے. اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی
تو اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے ہی درست ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان ایک دو آدمیوں کی رائے کی نسبت, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چاند پہ گیا انسان بھائی ٹھیک ہے نا, جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا, اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا, جاپان بھی بیوقوف بن گیا, فرانس بھی بیوقوف بن گیا, آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بیوقوف نہیں بنے. جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس بھی کہہ رہے ہیں امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے, انڈیا بھی بیوقوف بن گیا, پاکستان بھی, ریاستیں بیوقوف بن گئی. اور 4 آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے ان کے ماشاءاللہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, نہیں گیا, یہ سب ڈرامہ تھا. تو مذاق اڑواتے ہیں لوگ اپنا ایسی باتیں کر کے. تو ریسرچ جو ہے نا, تحقیق ہونی چاہیے. خوراک کے حوالے سے بھی تحقیقات مارکیٹ میں بہت الٹی چل رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے, بہت اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. یہ واقعہ شاید میں کسی اور بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور, نام نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے اگلے دن اخبار میں آ جاؤں. لوگ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے. ہم پہلے بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنا بھی, ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں. ٹوپی ڈرامے, یہ جتنے ڈنکے کی چوٹ والے لوگ ہیں نا, جب ان کو ڈنکا بجتا ہے نا تو ان کو جتنی چوٹ ان کو لگتی ہے, ہم تو بھائی تمیز سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہو حساب سے چلو. ہاں جس دن شہید ہونے کا پروگرام ہو کہ بھائی بچوں بیٹے بھی ماشاءاللہ سب نمٹ گئے, بیٹیاں بھی نمٹ گئیں, کاروبار بھی سیٹ ہو گیا, اپنا پیچھے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ بھی دیا, علم بھی چھوڑ دیا, دین کا کام بھی اللہ نے بہت لے لیا, سارے کام ماشاءاللہ نمٹ گئے ہیں, تو اب بستر کی موت سے بہتر ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے مر جاؤ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ, خاندانی صاحب شہید ہو جاؤ. وہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے, ہندو نہ ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. وہ بڑا پیارا ڈاکٹر تھا, نام ذہن سے نکل گیا. ان کے ایک کلپ بہت زبردست ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ جو بہت ساری کمپنیوں کے نا راز فاش کرنا شروع کیے تھے, یہ صحت کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہندو ڈاکٹر تھے تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں, لیکن ان کو مار دیا. تو یہ چھوڑتی نہیں ہیں کمپنیاں, اور یہ اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں نا, یہ اس نے یہ کیمیکل ملایا ہوا ہے نقصان دہ, اس نے یہ ٹوتھ پیسٹ کی فلاں کمپنی نے یہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور خوراک کی فلاں کمپنی یہ کیمیکل ملا رہی ہے, تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے. آپ تو پھر بھی پیتے رہیں گے, بتانے والا کیا ہو جائے گا, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وہی ہوا, لوگ تو ابھی وہ کمپنیاں تو ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارے جن کے خلاف بولتے تھے کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے, وہ ڈاکٹر دنیا سے چلا گیا. تو وہ ایک ڈاکٹر آئے, بڑے زبردست ڈاکٹر نے, انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں, لیکن یوٹیوب پہ کیا پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. تو بڑا حلقہ ان کا ماشاء اللہ, اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے. اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں, تلاش کر کے نا جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کی تصویر میری تصویر کے ساتھ لگا کے کلپ بنا دیتے ہیں. تو بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کسی پہ الزام لگا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو روحانیت بھی ہے ماشاءاللہ ان میں, یعنی بقول ان کے, قدرت کی طرف سے ہے نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا, روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے, وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ, عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ, وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی, یہ دوا لے لو, یہ اینٹی الرجی کھا لو, وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا. جو روحانی ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے, تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا, اس کی اتنی نہیں چلے گی. جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے, وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے. یقین نہ ہے, آپ دکان کھول کے دیکھو. اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے. روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے. یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا, پھینکیں گے, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا
ہے ہی نہیں. اس کی یہی خاصیت ہے, بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں, خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی. لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات کر دی. ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں, آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا, فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے یہ. موکل, حمزات, حصار, یہ پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا, زبردست, یہی تو ہے, اسی کو تو علم بولتے ہیں. نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکا. کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا, کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کیا آج تک. حمزاد اور موکل اور یہ اور حصار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہوتے. وہ جو حصار حدیث سے ثابت ہے نا, وہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے. تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو, صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ, روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, وہ اتنی چلتی ہے, پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے, تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ, اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی. آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں, جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے, اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو. استغفر اللہ. ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا. حیرت ہے یار, کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ. ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا, لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں. تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں, خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے. وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں, اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے بات, کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے, تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو, آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو, روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ, میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں. میں نے کہا جب ہم اس زمین میں رہتے ہیں نا, تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے. ہاں, اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے, جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس کے علاوہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے, ڈاکٹر بھی ہیں وہ, ان کا میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے نا. تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے نا, اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگا ہوا ہے, اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, دہی لیں, ٹھیک ہے, اس میں چونا ملائیں, چونا, ایک چمچ چونا. اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا, جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں, فرشتہ سمجھا اور آپ بتانا یہ کرنا. اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت چونا ملا کے کون سا, یہ جو کتھا پان والا؟ ابے نہیں, یہ والا نہیں, وہ والا چونا جو دیواروں پہ کرتے ہیں. ایسے کانفیڈنس کے ساتھ. وہ ڈاکٹر کہہ رہے دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق. دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا, تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے. یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کر دو گے, چونا ملا کے دہی سے کھائے گا, وہ کیا ہو جائے گا بھائی, اللہ کے بندو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بجھا ہوا چونا, یا اللہ کرے بغیر بجھا ہوا چونا کھلایا ہو, ایک ہی دفعہ کھائے, دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے. تو چونے کی دو ٹائپس ہیں نا. اصل میں تو یہ چونا لگا رہے, مشورہ اس کو دے رہے کہ تم چونا اس میں رکھ. تو مریدین جناب وہ چونا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے. ہائے ہائے. ایک حکیم صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے, یعنی یہ جو
آرگینک دوائیں ہیں نا, یہ جو حکیموں کی ہوتی ہیں آرگینک ہی ہوتی ہیں, ان کی معجون است خدوس اور وہ خمیرہ گاؤ زبان ٹائپ کی چیزیں. تو میرا چینل ہے لیکن میں حکیم ہوں نہیں, تو میرے لیے چینل سے کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا چلو اتنا نیک آدمی ہے کہ مجھ سے پوچھ تو لیا, لوگوں کو تو نہیں بتا رہا, لیکن اس نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ. تو میں نے کہا جب آپ حکیم نہیں ہیں تو پہلی بات اپنے چینل سے اپنے نام کے ساتھ حکیم ہٹائیں, یہ دھوکہ ہے. آپ نے باقاعدہ کسی حکیم سے پڑھا نہیں ہے یا کسی یونیورسٹی سے پڑھا نہیں ہے. حکمت تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, یا براہ راست کسی حکیم کے پاس بہت طویل عرصہ گزار کے انسان حکمت سیکھتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو آپ جب حکیم نہیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حکیم نہ لکھیں. آپ یہ بتائیں کہ ہربل دواؤں کی اویئرنیس کے بارے میں ایک چینل ہے, تو وہ جو کامن دوائیں جو دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکیموں سے معلومات لے کے اپلوڈ کر دیا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کریں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہم نے دواؤں کے بارے میں معلومات دی ہیں, لیکن کس نے کون سی دوا کس بیماری میں کتنی مقدار میں کھانی ہے یہ پہلے کسی حکیم صاحب کو نبض دکھا کے ہر دوا ہر ایک کے لیے بولو بھائی نہیں ہوتی. وہ لہسن ہے نا, لہسن سارے حکیم کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لہسن جو ہے یہ دل کے لیے اچھا ہے, کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے ختم. اب آپ یوٹیوب پہ جائیں لہسن کے بارے میں ریسرچ کریں, یہ پوری رپورٹیں آ جائیں گی. لہسن کولیسٹرول کاٹتا ہے, لہسن یہ کرتا ہے, لہسن وہ کرتا ہے. لیکن اب آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود لہسن کھانا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے آپ بھی لہسن کی طرح باریک ہو جائیں گے. کیونکہ جس آدمی کی باڈی میں کولیسٹرول نہیں ہے, باریک باریک ہے نا کراچی کے لوگ, تو پہلے ہی ماشاءاللہ باریک باریک ہیں. آپ کو تو ضرورت ہے کولیسٹرول کی یا آپ کو تو ضرورت ہے فیٹ کی. لہسن تو فیٹ کو ختم کرتا ہے. آپ نے لہسن کھانا شروع کر دیے یا خالی پیٹ کھانا شروع کر دیا, وہ معدے میں تیزابیت ہو گئی, تو آپ تو الٹا لینے کے کیا پڑ جائیں گے, دینے پڑ جائیں گے. ممکن ہے کمزوری سے ہارٹ اٹیک ہو مر جاؤ. تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں, ٹماٹر کے فضائل آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا. روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے. ایک چینل تھا اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے. 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر, وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی, حقیقت ہے. عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو کیا کر رہے ہو. لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے. تو یہ ہے بغیر تحقیق کے بغیر سند کے باتیں, صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں. پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو, ملک سے تعلق ہو, ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ابھی میجر جنرل وہ کیا نام ہے آصف غفور صاحب جامعۃ الرشید آئے, انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبریں پھیلائیں, ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سوئمنگ کر رہی ہے, اور میرے بارے میں خبر پتہ کہ پاکستان آرمی کا ایک وہ سفیر ہے, نمائندہ ہے, اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے. یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوج. انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. وہ خبر کیا ہوئی ہے, پھیل رہی ہے. یہ بھی تحقیق نہیں کرتے. تو یہ صرف یہ ہر طبقے میں, علماء کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوتا ہے. علماء پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں, جو زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی فحش الزام لگا دو. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, ان کے میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے. شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے, اور عورت سے انٹرویو لیا جائے تو وہ شوہر پہ. جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط. حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو یہ اتنے نیک ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے, ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو 0.001% لوگ ہیں. جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی, عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ذلیل کر دے گی, شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. تو آپ کا اس موقع پر
جو موقف ہونا چاہیے بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنی ہے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. بلکہ جو مثبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پہ شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے علیحدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا, اب اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں. اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں علیحدگی ہوئی, کیا ہوا تھا, آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی, وہ تمہاری بیٹی تھی, تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریلو حالات میں گھسنے کی. اور اگر عورت سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان علیحدگی کیوں ہو گئی, تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمارا آپس کا مسئلہ تھا, شادی ہماری مرضی سے ہوئی, علیحدگی ہماری مرضی سے ہو گئی, میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں. ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا. اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا, ہاں اچھا ایسے وہ ایک اس سے کیا ہوتا ہے دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے, پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ 4 گنا اور لگاتا ہے. عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے, عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا, جھگڑے دیکھو ذرا عدالتوں میں جا کے, وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سے نا اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے زندگی کو بھر کبھی نان نفقہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا بھی تھا, وہ پورا اس نے نا کمپوز کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس پہ سائن کر لو, باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں نے فلاں کی جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا. ہمارے پاس تو عدالت کھلا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتویٰ لینے کے لیے, سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے لڑکیوں سے غلط تعلقات, مارتا پیٹتا بہت, نان نفقہ زندگی میں کبھی, میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو 10 سال سے اس کے ساتھ رہ کیسے رہی تھی بھائی, نان نفقہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے بھائی. صحیح ہے. بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں پیدا کیسے ہو گئے, اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگوں کے, تو بچے کیسے پیدا ہو گئے, کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا, تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے. تو وہ مبالغہ. اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی کہانیاں بن, یہ ایسی ہے, یہ یوں ہے, تو فلانی ہے, تو ڈمکانی ہے. تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے بھائی, سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز. صحیح حقیقت بتاؤ, اعتدال اور تمیز. قرآن کے الفاظ دیکھو, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو. دشمنی میں بھی بات اعتدال سے کرو. کوئی ایسے ٹاپک پہ آپ بات کر لو جو ٹاپک بڑا یونیک قسم کا ہو, تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ماشاءاللہ حضرت نے اس موضوع پر بات کر کے دل خوش کر دیا, نہیں, ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے اس لیے ایسا ٹاپک چھڑا ہے. مشہور ہونے کا کیا ہے, 4 شادیوں میں بات اس لیے کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتا تو یہ کرتا ہے تھوڑا مارکیٹ میں, کیا خیال ہے, ہائے ہائے کیا 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 روئیں, کہاں کہاں جائیں. تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے, بلا تحقیق شوہر اپنی بیوی سے اپنی ماں کے خلاف سنتا ہے, ایک دم بوکھلاتا ہے کہ نہیں بوکھلاتا, اچھا میری ماں نے ایسا بولا, اور ایک دم چنگیز خان. او بھائی ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہی ہو, جھوٹ بول رہی ہو, نہیں بھی بیوی میری جھوٹ نہیں بولتی, تو بھائی اس کا مطلب تمہاری ماں غلط ہے. پھر اس کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ غلط ہے, اس کے بارے میں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی, بے اعتدالی ہے یا نہیں. اس طرح ماں سے سنتے ہیں اپنی بیوی کے خلاف, ایک دم برغلا جاتے ہیں کس کے خلاف, بیوی کے خلاف. وہ تحقیق نہیں کرتے, ہو سکتا ہے ماں غلط, ماں بھی تو کسی کی بہو تھی نا, تو بھائی ہو سکتا ہے ماں غلط کہہ رہی ہو, مبالغہ کر رہی, ایسی اتنی ہو نہیں جتنی اس نے بڑھا کے بیان کر دیا ہو. دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے گا تو شریعت کہتے ہیں ان کے درمیان پہلے سے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ بغض اس کو مجبور کرے گا غلط گواہی دینے پر. یہ اصول اسلام نے بنا دیا. تو یہ اصول تو بھائی گھر میں بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا. ساس کی گواہی بہو کے خلاف قبول نہیں ہے, اور بہو کی ساس کے خلاف تو اتنی بات ایک 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھو وہ کہے گا بالکل صحیح ہے.
تو سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. نفرت اپنی بہن سے اپنی بیوی کے خلاف سنتے ہیں ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں. او بھائی وہ تمہاری بہن ہے, وہ اس کی بہن تھوڑی ہے, صحیح ہے نا. اس کی تو وہ اس کی تو دشمن ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے میرے بھائی پہ قبضہ کر لیا. یہ بھائی پہلے تو ہمارے لیے تحفے لایا کرتا تھا اور ہمیں گھمانے لے جاتا تھا, اب جب سے بیوی آئی ہے زیادہ تنخواہ تو اس کو دے رہا ہے, تو اس کی تو وہ حریف ہے. سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں. ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بدگمانیاں ادھر سے بات اس کی سنی, ایک دم اس کے خلاف ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کا, کیسی پیاری حدیث ہے, پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو, اللہ ہمیں بھی توفیق دے, لیکن حدیث کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا صحیح حدیث ہے, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا, تمیز, نرمی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز, امن شانتی کے ساتھ, ایک دم جذبات سے ہٹ کر ہو. تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے, تمیز پیدا ہو جائے, تو وہ کام مزین بن جاتا ہے. یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے, اچھا. وما نزع عن شیء, اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے, نرمی, اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے, تو ہم اس کو عام زبان میں نا تمیز کہتے ہیں نا. بھائی ذرا کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, تمیز سے بات کرو, مطلب نرمی سے بات. افرا تفری میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلت بنا دی, بھائی تمیز سے بناؤ, یعنی نرمی سے, آرام سے, امن شانتی کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے, بھائی ذرا تمیز سے. تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے, اس کے تمام مثبت منفی پہلوؤں, ایک جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا, یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں, بگاڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نزع عن شیء الا شانا, تمیز اور نرمی کسی بھی کام سے اگر نکال لی جائے تو اچھا والا کام بھی کیا ہو جاتا ہے, بیڑا غرق. جب بھی کسی کام, دیکھو حلوے میں اگر چینی نکال لو گے تو حلوے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آپ شوگر کے مریض کو پھیکا حلوہ کھلا رہے ہیں, وہ کہا بھائی اس میں تو چینی ہے ہی نہیں, آپ کے آپ چونکہ شوگر کے مریض ہیں, تو کہا بھائی حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے یار, سموسے کھلا دیتے, پکوڑے کھلا دیتے. میری شوگر کا جب اتنا خیال ہے بھائی, جب اتنا خیال ہے تو پھر حلوے کا لیبل تو, ہم تو حلوہ تو یہی سمجھ کے منہ میں پانی آ گیا تھا کہ میٹھا ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی صرف, ہاں ادھر کی بات سن کے ایک دم اس کے خلاف, ایک سیاسی لیڈر کا کیا تبصرہ سنیں گے تو فوراً دوسرے کے خلاف ایک دم مغلظات, ابے یہ ہے ایسا, ابے یہ یوں ہے. ادھر والا سنے گا تو ان کے خلاف. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف کوئی لفظ سن لے گا نا محلے پڑوس سے, ایک دم چھوٹے کی آگے دھنائی لگا دے گا, ایک دم تانے دینا شروع کر دے گا. چھوٹا بڑے کے خلاف سنے گا تو یہ چل رہا ہے. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, باس کو جا کے کوئی کمپلین کر دینا کہ وہ یہ کر رہا تھا, تو باس یہ نہیں کہ تمیز سے اچھا 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 غور کرتے ہیں, اچھا ٹھیک, بلایا بھائی ہاں مسئلہ کیا ہے, تمیز سے, وہ ایک دم اس کے خلاف جوش میں آ جائے گا. لیکن کمپنیوں میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نا اپنی فیکٹری کی پرواہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. گھروں میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, گھر بچانے کی فکر مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. تو کسی کے بیان میں, کسی کے عمل میں, گھریلو معاملات میں, حکومتی معاملات میں, بین الاقوامی معاملات میں, بعض معاملات بین الاقوامی سطح پہ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت یا کسی بھی شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہو رہے ہیں, لیکن اس کو پتہ ہے اگر میں نے بولا تو اس سے بھی غلط ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے, خاموش. اس پہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کے نام پہ بزدلی, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہوتی, وہ مصلحت ہوتی ہے. بزدلی اور چیز ہے, حکمت اور مصلحت بولو بھائی الگ چیز ہے. تو ایک صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں, 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. الحلم والانات, ایک برداشت اور ایک ٹھہراؤ طبیعت میں, جلد بازی نہ کرنا.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی تمہاری منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ پہ خاک پھینک دو، تو یہ ہر تعریف اس میں داخل نہیں ہے. وہ تعریف جو صرف مکھن لگانے کے لیے چمچہ گیری کے طور پر ہوتی ہے نا، چڑھانے کے لیے ذرا تھوڑا پیسے نکال کے دے دے گا. اور اگر کوئی تعریف کسی کے منہ پہ حوصلہ افزائی کے لیے کی جائے کہ یہ اچھی صفات ہیں، اس کو برقرار رکھنا، اسی پہ قائم رہنا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، تو یہ جائز نہیں بلکہ یہ تعریف مستحب ہے، بشرطے کہ یہ امید ہو کہ سامنے والا چوڑے میں نہیں آ جائے گا. بعض دفعہ کسی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ جب بیان کر دو تو وہ پھر چوڑے میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب تو ہم سیدھا جنت میں ہی جائیں گے، تکبر میں آ جاتا ہے نا. تو ہر ایک کا ظرف بڑا نہیں ہوتا. تو الحلم والانات، فرمایا برداشت اور جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ. ابھی کچھ دن پہلے ایک جھگڑا ہے میاں بیوی کا، وہ طلاق پہ آئے ہوئے تھے نا، وہ میاں نے غصے میں آ کے ایک طلاق نکال دی تھی جھگڑے کے دوران. تو وہ آئے ہم سولو صفائی کے لیے. میں نے کہا پہلے تو ان پہ جو بھی پھڈا ہے وہ تو بعد میں حل کریں گے. میاں کو پابند بنایا کہ طلاق کا لفظ اگر آئندہ زبان سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا. طلاق دینی ہو تو یہ طریقہ، اس کے لیے تمیز، سمجھ رہے ہو، مشورہ کرو علماء سے، خاندان کے لوگوں سے، دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، تمیز سے بیٹھو، بات کرو. بھائی نہیں بن رہی، تمیز سے کیا کرو. یہ چنگیز خان کی طرح، یہ تو پاگلوں والا اس جو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. بھائی طلاق میں ریورس گیئر ہے نہیں ہے نا. تو جو چیز میں ریورس نہیں ہے، جب آپ گاڑی میں جو ہے نا، گاڑی میں تو ریورس گیئر ہوتا ہے، پھر بھی گاڑی کا پہلا گیئر لگانے سے پہلے سوچتا ہے آدمی کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے. ایسے ہی بیٹھے گیئر لگا کے چلانا شروع کر دی، اب سوچ رہا ہوں جاؤں کہاں. پاگل ہوگا نا. حالانکہ اس غلطی کی تلافی ممکن ہے کہ ریورس لگا کے وہیں آ جاؤ جہاں سے چلے تھے. کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا گاڑی چلا رہا ہو، پہلا گیئر دوسرا گیئر، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، ابھی سوچیں گے بعد میں، ابھی تو میں غصے میں ہوں بس چلا رہا ہوں. غصے میں لگایا پہلا گیئر، میں نے غصے میں چوتھا پہ لگا دیا، میں نے غصے میں بیٹھتے ہی 3 گیئر اکٹھے لگا دیے. ابے پہلے پہلا لگایا جاتا ہے، تھوڑی اسپیڈ پکڑتی ہے تو گاڑی کا بیڑا. تو غصے میں جو 3 طلاقیں نکالتے ہیں ان کا یہی مطلب ہوتا ہے. وہی پہلے پہلی نکالتے، پھر تھوڑا سوچتے، مہلت دیتے، دیکھتے ابھی برداشت بھی، میں خود بھی برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو وہ سب تمیز، وہ اتنا اہم معاملہ. شادی کرتے ہوئے تو اتنی تمیز ہے کہ جتنی شریعت نے تمیز کا حکم نہیں دیا اس سے بھی زیادہ تمیز. اس میں تو شریعت نے کہا جلدی کرو ہے، وہ تمیز کے چکر میں 40 سال میں جا کے کر رہا ہوتا ہے. کہہ رہے بڑے آرام سے آرام سے. اب 40 سال کے بعد بھائی اب بالکل بھی ضرورت، 10-20 سال رہ گئے ہیں ابھی، تھوڑا اور ٹھہر جاتے قبر میں ہو جاتی شادی، کیا مسئلہ، ہورے مل جاتی. تو جہاں شریعت نے کہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی کرو، وہاں سوچتے رہتے ہیں، استخارے نکالتے رہتے ہیں. نکالا نیلا آیا پیلا آیا، پھر وہ لڑکی کا رشتہ مسترد کیا، وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے تو وہ پنجابی نہیں بولتی، وہ پٹھان نہیں ہے، وہ جناب ہم بلوچی ہیں تو بلوچوں میں کریں گے. وہ اتنا سوچ کے بھائی یہ سب لحاظ سے درست ہے، لیکن اس کا قدم اس سے تھوڑا سا اونچا ہے، یہ ٹھگنی زیادہ ہے. اتنی ہو کہ گروپ فوٹو تو اچھی آئے نا، ہم جب کئی تصویر کھنچوائے تو مرد ایسا ہو بیگم آدھا انچ کم از کم اس سے، تاکہ لگے یہ آدمی ہے یہ عورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس کو سمجھیں یہ تمہارا باپ ہے. تو اے بڑا تمیز سے نا ہر چیز، جتنی تمیز اور سوچ بچار کا شریعت نے حکم نہیں بھی دیا اس سے بھی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. سوچ کے پھر 40 سال 45 سال کے بعد جا کے میرا بیان سن کے کہتے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. ایک شادی میں گیا تو دولہا نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی؟ کہہ رہے 40 سال. کہہ رہے ورنہ میں ابھی مزید ڈیلے کرتا، آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں. دیکھ لو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو